اب حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے قربانی کرنی ہو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ حجامت نہ بنوائے، بال بڑھا لے، ناخن بڑھ گئے، یہ مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ احرام میں ہیں، ان پر احرام کی پابندیاں ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو فرمایا جو ان سے مشابہت اختیار کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، حضور فرماتے ہیں اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ کوئی بروں کی مشابہت اختیار کرے گا تو شمار بروں میں ہے، اچھوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو شمار اس کا اچھوں میں ہوگا۔ تو یہ اس مشابہت کی وجہ سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدلیاں جو ان حجاج کے اوپر برس رہی ہیں، اللہ کے گھر کے مہمانوں کے اوپر برس رہی ہیں، پوری دنیا میں جو ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، حق تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر بھی برستی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بارش کہاں ہوئی 300 کلومیٹر پر اور ٹھنڈ یہاں ہو گئی، ہوتا ہے ایسے؟ یہ نہیں، اگر یہ ٹھنڈ آ سکتی ہے تو اس کی رحمت نہیں آ سکتی؟ یہ بارش بھی تو اسی کی رحمت ہے نا۔ کہتے جی کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں کا اثر یہاں آ گیا، 1000 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، سائبیریا کی ہواؤں کا اثر یہاں آ گیا، پہاڑوں کے اوپر برف پڑ رہی ہے، کتنا دور ہے یہاں سے وہ، تو اس کے اثرات ٹھنڈ کے اگر یہاں آ گئے تو کیا خدا کی رحمت کے اثرات مکہ اور مدینہ سے یہاں نہیں آ سکتے؟ تو اس لیے فرمایا جو مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب یہ ہمارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے مقبول نیکی، اور جانور ذبح ہوتے ہی ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، خدا کے دربار میں قبول ہو جاتا۔ سنت ابراہیمی تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن سنت رسول کو کیوں ذبح کرتے ہو بھائی؟ داڑھی ماشاءاللہ رکھ لی ہے، قربانی ذبح ہونے کے بعد سب سے پہلے داڑھی مڈا رہے ہو، بھائی حضور کی سنت کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ حضور کی سنت کو بھی سلامت رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو جب بڑھائی لی ہے تو اب پکا پکا ارادہ کر لو، کیوں جی کرنا چاہیے نا۔ ہاں، سنت ابراہیمی بھی ادا کرے اور سنت رسول بھی ادا کرے۔ تو میرے محترم سامعین، قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے اوٹ پٹانگ فلاسفر یہاں الٹی سیدھی سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں، جی اتنا خون بہانے کا کیا فائدہ اگر اتنے پیسے صدقہ کر دیے جائیں، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں۔ بڑے غریب تمہیں یاد آ گئے، لوگ شادی بیاہ پہ جب کروڑوں خرچ کرتے ہیں تو اس وقت تمہیں کوئی غریب یاد نہیں آتا کہ شادی پہ جو 50 لاکھ لگا رہے ہو، شادی آپ سادگی سے کر لیں اور یہ 50 لاکھ غریبوں میں بانٹ دیں، آتا ہے کسی کو نظر ہے؟ یہ تسبیح جیب میں ڈالیں، جی تسبیح جیب میں ڈالیں، ابھی بیان سنیں، بعد میں کریں گے ذکر۔ فضول رسومات کے اوپر کوئی کہتا ہے جناب مکان بنا رہے ہو، اس کے اوپر جو آپ 5 کروڑ روپے لگا رہے ہو، اور جناب بالخصوص واش روم کے اوپر اور کچن کے اوپر جو لاکھوں لگا رہے ہو، تو یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیں، کبھی کسی نے کہا آج تک؟ کبھی کسی نے کہا؟ اتنی مہنگی گاڑی لے رہے ہو، سستی لے لو یار، باقی پیسے غریبوں میں بانٹ دو، کہا کسی نے؟ اور فضولیات میں خرچ کر رہے ہو تو یہ پیسے وہاں خرچ کرنے کی بجائے آپ غریبوں میں بانٹ دیں، کہا کسی نے؟ کب کہیں گے جب اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ کہ کلمہ تو حق ہے مگر ارادہ اس سے باطل ہے، کلمہ تو حق ہے مگر ارادہ آپ کو دور کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرما رہے مجھے پسند یہ ہے کہ میرے نام پہ جانور ذبح ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ آپ اللہ کی پسند کو دیکھیں۔ چلیے میں اس بات کو اور بھی آسان کرتا ہوں، آپ کے مہمان آ جائیں
ان کے لیے مرغی ذبح کرتے ہو یا نہیں؟ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا جی غریبوں کو دے دو جی یہ مرغیاں، کیوں مہمانوں کے لیے دیسی مرغیاں ذبح کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ زیادہ مہمان آ جائیں آپ کہتے جی مٹن لانے کی بجائے بکرا پورا ہی لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی جی اتنا بڑا بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہیں؟ تو بھائی جہاں آپ نے خرچ کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے مرغیاں بھی ذبح کرتے ہو، بکرے بھی ذبح کرتے ہو، بیٹی کی بارات ہے کتنے جانور ذبح کر دیتے ہو۔ تو اگر اللہ کو پسند ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن میری خوشنودی کے لیے جانور ذبح کر دو تو ہیلے بہانے شروع ہو گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، اللہ کہتے ہیں مجھے پسند ہی یہ ہے، نہ اس دن مجھے تیرے نفل پسند ہے، نہ اس دن مجھے تیری کوئی اور عبادت پسند ہے، مجھے اس دن یہی پسند ہے کہ تو میری راہ کے اندر میری خوشنودی کے لیے جانور ذبح کر۔ اس کو پسند یہ ہے۔ اور قربانی نہ کرنے والے ان کے بھی عجیب ہیلے بہانے ہیں جی، بس جی وہ غربت آ گئی جی۔ آج آپ کو بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے، انسان اگر ہمت سے کوشش سے کر دے، کیونکہ قربانی تو شروع قربانی سے ہے نا جی، جیب کی قربانی سے بات چلے گی۔ جو ہمت سے کر دے اگر وہ مقروض ہے اللہ رب العزت اس کو قرض سے نجات دلا دیں گے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ اس کو خوشحال کر دیں گے۔ اس لیے قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، بد دلی سے نہیں۔ اللہ بندے کا حق نہیں رکھتے، تم بندے ہو کر بندوں کا حق نہیں رکھتے، وہ تو پروردگار ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اس کی خوشنودی کے لیے کر کے تو دیکھیں۔ دوستوں میں بیٹھے ہیں، دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، 20,000 لگ گیا، کوئی بات نہیں، یہی دوستوں میں بیٹھ کے 20-25,000 لگا دیں گے، 1.5 لاکھ کا موبائل لے کے پھرتے ہیں، قربانی کی بات آ گئی جی، وہ گنجائش نہیں ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ جس کے گھر کے اندر فریج ہے، واشنگ مشین ہے، LCD لگی ہوئی ہے، یہ سب فضولیات زندگی ہیں، ضروریات زندگی نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں صاحب استطاعت ہونے میں، یہ لگژری زندگی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ساری سہولیات گھر میں ہیں، پلیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، سولر پلیٹیں ہیں گھر کے اندر جناب، بہترین فرنیچر بھی ہے گھر کے اندر، ساری سہولیات ہے، بچوں کے پاس موبائل، خود موبائل، ان کی قیمت لگائی جائے تو وہ 5-6 لاکھ بن جائے، اور قربانی کا نام لیا جائے تو موت آ گئی۔ یاد رکھو کوئی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اس لیے قربانی ہمت سے کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی۔ 3 سوٹ ہیں فقہاء نے لکھے، اور 3 سوٹوں سے جو زیادہ ہیں فرمایا وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے، اور اس پر بھی قربانی ہے۔ میرا خیال ہے شاید پورے مجمع میں کوئی بندہ نہ ملے جس کے صرف 3 سوٹ ہوں۔ اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر بندہ یہاں بیٹھا سردیوں اور گرمیوں کے مجھے پرفیکٹ تعداد بتا دے تمہاری الماری میں کتنے سوٹ پڑے ہیں، تو شاید آپ بتا بھی نہ سکیں۔ کیوں جی؟ بولو بولو، ایسے ہے یا نہیں؟ تو اب یہ لوگ کہیں کہ جی ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ بڑا جانور نہیں لیتے، علیحدہ نہیں لیتے، حصہ ڈال دیں، اللہ کا حکم جس شکل میں ہے پورا کر کے دکھائیں۔ مولا آپ کو پسند ہے، ہم آپ کی پسند پہ قربان ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، نہ میرے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت آتا ہے، نہ خون آتا ہے، نہ کوئی کھالیں آتی، میرے ہاں آتا ہے تو تمہارا خلوص آتا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جانوروں کا نہ تو ہمارے ہاں گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اے الہ العالمین پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،
ہمارے ہاں تو صرف تمہارا خلوص پہنچتا ہے کہ تم نے کس جذبے سے ہماری راہ میں جانور قربان کیا ہے، کس شوق سے قربان کیا ہے۔ فرمایا جس شوق سے، جس جذبے سے قربان کرو ہم اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم تو صرف تمہارے خلوص کو دیکھتے ہیں، تمہارے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے۔ اللہ کی تکبیر تحلیل بیان کرو ان دنوں کے اندر۔ حق تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وبشر المحسنین، فرمایا ویسے تو ہر نیکی سے ہی اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ جو قربانی والی نیکی ہے اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو ہم تو مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم کو بندوں کو تھوڑی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں۔ اچھا جو قربانی کرنے والے ہیں ان کی نیتوں میں بھی کچھ فطور ہے، وہ بھی قربانی ذبح ہونے سے پہلے نیت ٹھیک کر لیں۔ انسان ہے نا، غلطیوں کا پتلا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر پہلے کو نیت میں خرابی تھی اب ٹھیک کر لیں۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی قربانی تو واجب نہیں تھی کیوں کر رہے ہو؟ باجی بچے ذرا جو محسوس کرتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اس لیے قربانی لے لی ہے۔ یہ قربانی آپ کی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو بچوں کے لیے ہے۔ اس کے ثواب کی کیا امید رکھو گے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نہیں جناب ہمیں بھی شوق ہے، جب اللہ کو پسند ہے کہ ان دنوں میں جانور ذبح کرنا تو ہم اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں، کہ بچوں نے تو اس سے کھیل ہی لینا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے گھر میں؟ ٹھنڈی ہوا آ جائے۔ فرمایا نیت یہ کرو یہاں سے اذان کی آواز آئے، اور جب تک روشن دان رہے گا ثواب ملتا رہے گا، باقی ہوا کو کس نے روکنا، اس نے تو آ ہی جانا ہے۔ تو آپ اپنی نیت تو ٹھیک کریں کہ میری یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو باقی رہا مسئلہ بچوں کا اس سے کھیلنا، گلی میں بندھا ہوا لوگوں کو نظر، وہ تو ہو ہی جانا ہے، اس کی آپ نیت کیوں کر رہے ہیں؟ چاند چڑھے گا تو ساری دنیا کو نظر آئے گا، آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ اور مقابلہ بازی کی نیت ہے بعضوں کی، فلانے نے یوں کیا تو ہم یوں کریں گے، فلاں بکرا کرے گا تو گائے کریں گے، کوئی گائے کرے گا تو جناب اونٹ کریں گے۔ یہ مقابلہ بازی، لوگوں سے مقابلہ نہ کریں، ہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر کریں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں جتنی آپ کی ہمت ہے، اور پھر کوشش کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو آپ کی محبت کا حق ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حضور کی طرف سے بھی قربانی کریں، فوت شدہ کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، ثواب ان کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، عقیقہ بھی قربانی کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کٹے کی اور بھینس کی قربانی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ سارا سال کٹے کا گوشت کھائیں گے، بھینس کا دودھ پئیں گے، اور جب عید الاضحیٰ آئے گی تو پھر پتہ نہیں کیا موت پڑے گی ان کو۔ انہی سے ہی سوال کرو کہ کس حدیث میں ہے بھینس کا گوشت کھانا، کس حدیث میں ہے کٹے کا گوشت کھانا؟ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر کہیں گے جی چونکہ چنانچہ یہ چھپایا ہے، یہ جناب گائے کی طرح ہے، پھر مان لیں گے تمہاری بات۔ تو بھینس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے، جس طرح گائے کی قربانی ہے ایسے ہی بھینس کی قربانی ہے، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بددیانتی یہ ہے، یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے مسلک کی بات ہے، یہ کہیں گے یہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ آپ اپنے مسلک کی بات کریں، اپنے مسلک کے لوگوں میں بات کریں۔ اچھے بھلے ہمارے وہ بیچارے شش و پنج کا شکار ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہے، پتہ نہیں بھینس کی قربانی ٹھیک ہے یعنی گائے کی کٹے کی قربانی ٹھیک ہے، یا او بابا بالکل 100% ٹھیک ہے، اور بتائیں۔ تو
تو میرے محترم سامعین، اپنا حلال مال اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں، قربانی حلال مال سے کریں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں، پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آیت مبارکہ میں دوسرا حکم دیا، اللہ کی تکبیر، تحمید، تحلیل، اس کو بیان کریں۔ 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں اتوار کا دن بنتا ہے، ہر علاقے کا، ہر ملک کا اعتبار ہے، اگرچہ اس دن حاجیوں کی عید ہوگی، اور حاجیوں کے لیے 2 قربانیاں ہیں، یاد رکھنا، ایک تو حج کی قربانی ہے، ایک ان کے صاحب نصاب ہونے کی قربانی ہے۔ چاہے تو وہاں پر ہی 2 قربانیاں کر دیں، نہیں تو 1 قربانی یہاں اپنے ملک میں کریں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں، اگر پیچھے غلطی ہوئی ہے تو ان سب کا کفارہ ادا کریں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک تو حج کی قربانی ہے نا، اور دوسرے نمبر پر ان کے صاحب نصاب ہونے کی قربانی ہے، وہ بھی قربانی کریں۔ تو 9 ذی الحجہ ہر ملک کا اعتبار ہے۔ دیکھو نا، اس وقت ہم یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ ممالک وہ ہیں جہاں پر فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، کچھ وہ ہیں جہاں رات ہے، عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو پھر آپ کا یہ حکم اور فتویٰ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، اختلاف مطالع ہیں، تو جہاں پر جون سا دن ہوگا وہی اس کے احکامات ہوں گے۔ تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھے، حدیث مبارکہ میں ہے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے حق تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکے تو ضرور رکھے، اور اگر ہمت نہیں ہے تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، بس اگر کر لے تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی جمعرات کے دن عصر کی نماز تک، اتوار کے دن فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی، اور جمعرات کے دن عصر کی نماز تک چلے گا سلسلہ، اور ہر نماز کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنی زور سے پڑھیں یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ سارے جاگ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ، بولو بولو، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں اور مرد زور سے پڑھیں، مسجد گونج جائے۔ اچھا، جہاں ہم کہتے ہیں آواز نکالو وہاں نکالتے نہیں، وہاں شرم آتی ہے، اور جہاں کہتے ہیں خاموش رہو وہاں آواز نکالتے ہیں، کیوں جی؟ عجیب بات نہیں ہے؟ تو یہ تکبیرات تشریق کے اندر جہاں یہ تکبیر واجب ہے وہاں یہ بھی واجب ہے کہ اس کو بآواز بلند پڑھنا ہے۔ اچھا، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، کچھ شروع ہوتے ہیں بند ہی نہیں ہوتے، کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف 1 مرتبہ ہے ہر فرض نماز کے بعد، 1 مرتبہ، اور آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ فلانا پڑھے گا پھر میں پڑھوں، بلکہ آپ کو قائد بنایا جاتا ہے، آپ کو امام بنایا جاتا ہے کہ بس اتوار والے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعرات والے دن عصر کی نماز تک، بس جو ہی سلام پھرے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، آپ نے بآواز بلند کیسے پڑھنا ہے؟ اب یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ میرا نام اونچی لیا جائے، میرے نام کی اور عظمت کی شان و شوکت کو بلند کیا جائے، اور آپ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، جس راستے سے آئیں دوبارہ راستہ بدل کر جائیں، کیونکہ ملائکہ گلیوں میں موجود ہیں، اور فرمایا یہ تمہارے اس تکبیر و تحلیل کے وہ گواہ بن رہے ہیں، اور تمہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ عیدگاہ کی طرف، حق تعالیٰ تمہیں بخشنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سبق کی طرح یاد کر لیں۔ بہت سی مساجد میں جانا ہوتا ہے، اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تو لوگ حیرانگی سے دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آگے پڑھنے والے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے، جب کوئی مسئلہ بتائیں تو حیرانگی سے، اچھا جی یہ دین کا مسئلہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک، یعنی ایسے بات کر رہے ہیں جیسے پورے دین کا پتہ تھا، صرف اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ تم یہ شکر کرو کہ چلو ہمیں اس مسئلے کا بھی پتہ چل گیا۔ تو خواتین بھی یہ تکبیر پڑھیں، اگر کسی کی نماز رہ جائے، قضا ہو جاتی ہے، اگلی نماز کے ساتھ وہ 1 مرتبہ نہیں پھر 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میرا نام اونچی لیا جائے، تو ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ہمیں یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور لوگوں کو کیا پسند ہے۔
اور جس دن انسان کا یہ مزاج بن جائے مجھے وہ کرنا ہے جو میرے مولا کو پسند ہے، پھر تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ حق تعالیٰ دیکھیں گے اس نے جو کیا میرے لیے کر کے آیا ہے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مزہ تو پھر ہے کہ حق تعالیٰ کہیں اس نے جو کیا میرے لیے کر کے آیا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بلے بلے کس میں ہیں، شاباش کس میں ہیں، لوگ کس میں راضی ہوتے ہیں، ان چیزوں کی طرف مت دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارا مولا کس میں راضی ہے، بس ہم نے اسی کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کو پسند ہے قربانی، حق تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں عبادت کرنا، حق تعالیٰ کو پسند ہے ایام تشریق میں بآواز بلند اس کی حمد و ثنا کرنا اور اس کی شان کو بیان کرنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں جو ہمارے مولا کو پسند ہے۔ اور اس پر کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، اللہ کی شان کو بیان کیا ہے، وہ